تو جناب یہ ایک معاملہ تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے. بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا. ہم اب ذرا اس کے اوپر کریں گے تفصیل کے ساتھ بات. انتہائی افسوسناک بات ہے. ایک بار پھر ظلم کی، استحصال کی، سفاکی کی کہانی دہرا دی گئی. ایک چھوٹی سی بچی پر اپنے گھر کی ساری ذمہ داری ڈالی گئی، اس کو ملازم بنایا گیا، اور پھر ایک معمولی سی چھوٹی سی غلطی پر اس بچی کی جان لے لی گئی. اتنی بری طرح سے اس کو مارا پیٹا گیا. میں راولپنڈی کے علاقے تھانہ روات کی حدود کی بات کر رہی ہوں. پالتو طوطا کیسے اڑا دیا، کیسے اڑ گیا. ایک 8 سال کی بچی جو آلریڈی گھر کا سارا کام کر رہی تھی، سب کچھ سنبھال رہی تھی. اس چھوٹی سی 8 سال کی بچی کا نام زہرا تھا. اس کو ملازم جنہوں نے بنایا تھا نا، ان کا نام ہے حسن صدیق اور ان کی بیگم صاحبہ. انہوں نے اس بات کے اوپر اس بچی کو بری طرح سے مارا پیٹا، پوری طرح سے مارا پیٹا، اتنا مارا پیٹا کہ اس کی جان چلی گئی. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا، 4 روز کے جسمانی ریمانڈ کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا. پھر 3 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا. اب پولیس تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں؟ کیونکہ اب سے پہلے تک ہم نے یہی دیکھا کہ جب بھی کسی معصوم کی جان جاتی ہے تو پھر صلح کی کوششیں تیز ہو جاتی ہیں. اور وہ جو پسا ہوا طبقہ ہے نا، جو مجبور ہوتا ہے جھوٹی وعدوں پہ، جو مجبور ہوتا ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنے گھر کے چھوٹے سے بچے کو بھیج دیتا ہے کسی دوسرے کے پاس رہنے کے لیے کہ ہمیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے ملیں گے، ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے کہ آپ صلح کریں. بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. اس سچویشن میں اس واقعے کے بعد ہو کیا رہا ہے، ہم اپنے نمائندے سے بات کریں گے اور ہم اس بچی کے والدین کے ساتھ بھی کوشش کریں گے کہ بات کریں. ہمارے رپورٹر شیراز بشیر وہیں پر ہیں تو ان سے جان لیتے ہیں. شیراز، اب تک کا معاملہ کچھ میں نے بتایا، کچھ تفصیل آپ بھی ہمیں بتائیے. دوسرے یہ کہ اب والدین کیا کہتے ہیں، کیا واقعی صلح کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ اس سارے سلسلے میں جس طرح سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اس کے اوپر یہ کتنے مطمئن ہیں؟ آپ مجموعی صورتحال کیا ہے وہ بھی بتائیے ہمیں. جی، ہماری ان سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو جب مقدمہ درج کیا گیا ہے تو مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. انہیں بلایا گیا ہے کہ آپ کی بچی جو ہے وہ زخمی ہے، آ کے اس کو دیکھ لیں. تو اگلے دن جو ہے ان کو لاش جو ہے وہ حوالے کی گئی، لیکن اب جو اس میں دفعات ہیں وہ قتل کی نہیں تھی، زخمی کرنے کی تھی، اور ایک اور دفعہ اس میں شامل کی گئی تھی. جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو بتایا جائے کہ ملزمان جو ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا گیا تھا. پولیس جو مقامی پولیس تھی وہاں پہ روات کی، اب وہ ان سے تعاون نہیں کر رہی تھی. جن آفیسر نے ان کو پہلے کال کی تھی، جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کا نمبر بند مل رہا تھا، تو ان کو پھر ایک دوسرے جو پولیس آفیسر ہیں ان سے رابطہ کرنے کے لیے کہا گیا. کافی دقت کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد یہ وہاں سے بچی کی میت جو ہے لے کے یہاں پر آئے. یہاں پر لا کے اب ان کی تدفین کی ہے. جس جگہ ہم یہ موجود ہیں بالکل پسماندہ علاقہ ہے، مظفر گڑھ شہر سے بھی بہت دور یہ علاقہ ہے یہاں پر. اور یہ شخص جو ہے طاہر نامی مزدور پیشہ لوگ ہیں، اس سے ہماری بات ہوئی تھی. شیراز، ایک بات بتائیے، کبھی روزگار ایک بات بتائیے گا. جب یہ واقعہ رپورٹ ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں اس کو میڈیا میں بھی آ گیا، اس کے اوپر یہ رپورٹ ہونے لگا، لوگوں کا دھیان اس کی طرف جانے لگا، پھر اس کے بعد میں معاملات میں تھوڑی بہتری آئی، تھوڑی تیزی آئی؟ تیزی تو یہ ہے کہ اس کو جو رہا کر دیا گیا تھا ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. اس کو ریمانڈ بھی جو ہے لیڈ کو لیا گیا. لیکن کیونکہ اب یہ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ وہاں پر جائیں اس مقدمے کی پیروی کر سکیں، اور ان کو جو ہے وہاں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ جو شخص وہاں پر لے کے گیا تھا. ٹھیک ہے شیراز، ساتھ رہیے گا. آپ تو ہمیں جو اس وقت سچویشن ہے اس سے متعلق اپڈیٹ کریں. میں طاہر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. طاہر صاحب، پہلے تو بہت دکھ، بہت افسوس. ظاہر ہے آپ کی پھول سی معصوم بیٹی، اس کا چلے جانا یہ تو ایسا دکھ ہے جس کا مداوع ہو نہیں سکتا، کوئی کر نہیں سکتا. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب ایسے واقعات ہو جائیں تو انصاف بھی کیا انصاف، جس کی جان چلی گئی، جس کی بیٹی چلی گئی، اس سے کیا انصاف ہوگا. لیکن طاہر صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، کب سے آپ کی بیٹی وہاں پر کام کر رہی تھی، اور اس دوران جب وہ کام کر رہی تھی ایگزیکٹلی، اور اس دوران کیا بتاتی تھی ان کے رویوں سے متعلق؟ تاری بچی جو کیا آپ کے گھن گیان کتنے عرصے عید آمنڈی تانے ساری تفصیل تھوڑی دسو. میری بچی جڑے نا 4 مہینے تو تھائیں، ٹھیک ہے. عید تے ساں وہ میرا سانڈ ہوئی جڑا انہیں آ کہ بھئی اساں آسوں گھدی آسوں نہ والو آئیں سانڈونی تے نہ میری بچی گھرنے. تو یہ واقعہ تو کیا پتہ لگ گیا ہوں تو کیا معاملہ؟
این واقعے دا ساکو پتہ این لگے کہ رات دا کہیں ٹائم 11 بجے تقریباً 11-12 بجے فون ہے سارو راول پنڈی چوں ٹھیک ہے انہیں آ کہ بھئی تمہاری بچی بے ہوش ہے تے پولیس والے نے فون کی تھانے تو تمہاری بچی بے ہوش ہے تو تساں جڑا نا جلدی اتھاں پہنچو والا اساں انہیں کو آ کہ بھئی اساں اتنی جلدی تو نہیں پہنچ سکتے اساں کل اتوں ہونی ٹور پاؤں تو کل کہیں ٹائم پہنچوں شیراز سے پوچھیے نا ان کا رابطہ ہوتا تھا اپنی بچی کے ساتھ میں اچھا انہیں کہ تساں جلدی پہنچو گال کریں دے رابطہ تھیندا گال تھیندی بچی نے کیا کتنے عرصے کول گال نہیں تھی کری بچی نال ساری گال کدی کروینے ہیں کبھی کبھی کرواتے ہیں شراز صاحب شراز لیکن پلیز ان سے پوچھے طاہر صاحب سے پوچھیے گا میں چاہ رہا ہوں ان سے پوچھیں کہ جس طرح خود بتا رہے ہیں کہ رشتہ دار کو بھیجا تھا کہ عید پر لے کر آئیں گے بچی کو کیسے اندازہ ان کو ہوا تھا انہیں ہوں عید تے اساں کے بھی گھدی ہوا ہے عید تے انہیں کہ چلو اساں آسوں وال گھدی آسوں نہ وہ خود ہے تے نہ وہ بچی کو گھن ہے ٹھیک ہے جڑا تو گھن گیا یہ میرا سانڈو آئی وہ نہ خود ہے تے نہ وہ بچی کو گھن ہے شراز پوچھیے ان سے کیا کہہ کے لے کے گئے تھے بچی کو کیا وعدہ کر کے لے کے گئے تھے 10-15 نہیں اتنے نہیں بات بچی کو کیا آپ کے گھن پڑو ساکو آکھے نے بھئی جڑا ہے نا انہیں سارے تعلق دار ہیں اتھاں میں بھی انہیں کول کافی عرصے دا رہندا پیاں 5-10 سال تو رہندا پیاں انہیں کول 4 سال تو 5 سال تو انہیں کول میں انہیں دا کھانا پکینا ٹھیک ہے جڑا ہے نا انہیں ایک بچہ جائے ہوں وہ بچی وہ انہیں دا ایک بچہ جائے جڑا ہے نا وہ بچے نال بچے کھروے سی شراز ہمیں بھی بتائیے انہوں نے کیا کہا تمہاری بچی دی اچھی تربیت رہ رہے سن ان کی تعلیم حاصل کروا رہے سن ان کا کہنا یہ کہ وہ بچی کو لے کے کوئی اصلا ہمارا چھوٹا جو بچہ ہے اس کو یہ بچی جو کھلائے گی بھی صحیح ہم اس کو تعلیم دلوائیں گے پڑھائیں گے کیونکہ جو بچی تھی زہرا جو اس کا بتانا ہے کہ وہ اس کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا اسی پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو تعلیم دلوائیں گے اس بچی کو اور یہ ہماری جو چھوٹی بچی ہے شراز لیکن جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے تو سانڈو یعنی ان کے رشتہ دار یہ وہیں پر تھے وہیں پر کام کرتے تھے یعنی ان کی موجودگی میں اس بچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا دیکھیں کیونکہ یہ بالکل پسماندہ علاقہ ہے روزگار کی تلاش میں یہ لوگ جو ہے دوسرے شہروں کا رخ کرتے ہیں انہی کا ایک رشتہ دار جو ہے اسی شہر میں وہاں پر کام کرتا تھا اور 4 سال قبل جو ہے ان کے پاس وہاں پر خان سامہ رہا ہے جیسے یہ طاہر صاحب بتا رہے ہیں تو جب ان کی واقفیت تھی تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہمیں ایک بچی چاہیے جو ہمارے بچے کا خیال کر سکے ہم اس کو تعلیم بھی دیں گے ہم اس کو جو ہے اچھی سہولیاتوں کی تربیت بھی اچھی کریں گے لیکن اس کی اچھی تربیت کرنے کے بجائے اس کو جو ہے انہوں نے بے دردی سے جو ہے قتل کر دیا شراز ساتھ رہیے بالکل پلیز ہمارے ساتھ رہیے 1-2 سوال اور بھی ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے ہم اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے انسانی حقوق کے اوپر کام کرتی ہیں آپ سماجی رہنما ہیں عالیہ سارم صاحب آپ ہم کو جوائن کر رہی ہیں پہلے ہم آپ سے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں عالیہ بھابی چھوٹی سی بچی اس کو پڑھنے کا شوق تھا وہ گھر کو سپورٹ کر رہی تھی 8 سال کی عمر میں معصوم کو لے کے گئے یہ پڑھاتے کیا اس کو کھانا دیتے کیا اس کو بری طرح سے مارتے پیٹتے رہے ایک تو ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر اتنی ساری ذمہ داری ڈال دینا ایک خاتون اپنے بچے کو سنبھالنے کا بھی کام نہیں کر رہی اپنے گھر کا سارا کام اس بچی سے کرا رہی ہے پھر اس کے بعد میں طوطا کیسے اڑا دیا اس کے اوپر بچی کی جان لے لی یہ انسانی رویہ کہاں سے ہے میں کوئی بھی لفظ کہنے سے قاصر ہوں اس کے اوپر میں خود بھی یہ سوچ رہی ہوں الفاظ کہاں سے جمع کروں اس ماں کو جس کو اللہ اولاد دیتا ہے اور اپنے پاس اولاد کے ہوتے ہوئے وہ ایک 7 سال کی بچی یعنی ایک خاتون ایک عورت ہے وہ اپنے بچے کو نہیں سنبھال پا رہی اور وہ ایک 7 سال کی 8 سال کی بچی سے امید کر رہی ہے کہ وہ اس کے بچے کو سنبھالے گی وہ بچہ جو چھوٹا بچہ اس کی بھی کیا تربیت ہوگی اور جس 7 سال کی بچی کو لے کے گئی اس کا بھی اس نے کیا انجام کیا کیونکہ خالی وہ آدمی شامل نہیں تھا اس میں وہ عورت بھی شامل تھی جو اس گھر میں موجود تھی اور 8 مارچ بھی میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ 8 مارچ پر عورتوں نے کون سے بینرز اٹھائے تھے کون سی آوازیں اٹھائی تھی یہ ہے وقت ساری خواتین عورتیں مائیں اس وقت اگر آواز اٹھائیں 8 مارچ کی ساری عورتیں آج آواز اٹھائیں کہ زہرا جو کل کی ماں تھی آج کی بچی تھی اس کے خلاف یہ کام کیسے ہوا یہ ہوگا اصل عورت مارچ یہ ہوگا اصل حیا مارچ یہ حیا ہے یہ زندگی کی حیا ہے اور اگر اس کے مجرم کو اس کے ملزم کو اگر ہم کیسرے کردار تک پہنچائیں تو زینب کی بھی یاد تازہ ہوگی میں سمجھوں گی عورت نے ماں ہونے کا حق ادا کیا آج ایک جان ہو کے دکھائے نا وہ جو مرد جو ہمارے محرم ہماری عزتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیے اس گھر میں اس کا باپ موجود نہیں تھا نا اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہم اپنے محرموں کو چھوڑ کے اور آزادی کی بات کرتے ہیں آج کھڑے ہو محرموں کو ساتھ رکھو اور اس بچی کو انصاف دلاؤ اس کے مجرم کو ختم کرو اس کو میں کیا رہوں
27वीं शब को सारिम बनी ट्रस्ट में न्यूबॉर्न बेबी आ जाती है, क्योंकि वो लड़की है, उसको नहीं, वो जरूरत नहीं है माशरे की। उसके 2 दिन के बाद एक बच्ची आ जाती है, अभी कुछ मेरे ख्याल में 4 दिन पहले एक बच्ची आती है जो ओकाड़ा की रहने वाली है, एक औरत जो बाजी कहलाई जाती थी, उनकी काम करती थी, सर से गंजा करके पैरों में टूटी हुई चप्पल के साथ उसको रोड पर बिठा दिया गया। वो तो कोई अल्लाह का नेक बंदा था जो उसको सारिम बनी ट्रस्ट छोड़ के चला गया और सारिम साहब के हाथ आ गई वो, और उसके बाद उन्होंने मेबक शेल्टर में भेज दिया। यानी आज वो बच्ची आलिया भाभी एक के बाद एक वाकया है, फहरिस्त तवील। देखो जब तुमने छेड़ दिया ना, मेरे दिल में इतनी बातें हैं। उसके 2 दिन, अभी पिछले 2 दिन पहले एक बच्ची मेरे पास 6-7 साल की इसलिए आ गई शेल्टर होम में कि माँ बाप ने पसंद की शादी की थी, बाप मर गया, बच्ची यतीम हो गई, नाना नानी सबने सर से हाथ उठा दिया। ऐसे बेशुमार वाक़यात, ऐसे बेशुमार वाक़यात दिल दहला देते हैं, दिल दहला देते हैं आलिया भाभी। कहते हैं कि वजूदे जन से तस्वीरें कायनात में, तो औरत को तो सिर्फ औरत होने की सजा है, बच्ची को बच्ची होने की सजा है। और इन्हीं लोगों की बात करूं कि जब हम इनसे बात करते हैं क्या फैमिली प्लानिंग करें, तो उस वक्त भी हमें बहुत सारे मसले हो जाते हैं। एक चीज और बताओ, ये जो लोग बच्चियों को इस तरह तबाह कर रहे हो, छोटे बच्चों को अपने घरों में काम के लिए रख रहे हैं, पिछले दिनों जो एक केस हल किया है उसमें एक 13-14 साल का लड़का रखा था काम के लिए, उस लड़के ने उन्हीं के घर में उन्हीं के पोते को ज्यादती का निशाना बनाया। अस्तगफिरुल्लाह। आलिया साहिबा साथ रहिएगा, ऐसे बहुत से वाक़यात दिल दहला देते हैं। वाक़ई आपने भी दुरुस्त बात की पहले कि अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त हमें मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मुफ्ती साहब वाक़यात तो बेशुमार हैं। अब जब इस वाक़े का हम तज़किरा करते हैं कि एक कम सिन मुलाज़मा और उसके साथ ऐसा सलूक, मैं चाहता हूँ रहनुमाई कीजिए सुनने वालों की, देखने वालों की, कि हम कहाँ कहाँ कोताही करते चले जा रहे हैं। दीन इस्लाम मुकम्मल दीन सिखाता है कि बच्चों से मोहब्बत करनी है, दर्स देता है शफकत का, लेकिन ऐसे में ये वाक़या। और एक जुमला और मुफ्ती साहब इस पे भी कमेंट कीजिएगा। इन्होंने एक तो ये कि एक छोटी सी बच्ची को मुलाजिम रखा, बदअहदी की, उसके वालिदैन को कहा कि हम खाना देंगे, हम इसका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, हम इसको पढ़ाएंगे। उस मासूम सी बच्ची को, मुफ्ती साहब उसको पढ़ने का बच्ची को शौक था, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने जुल्म किया उसके साथ में। हम पूरा मुआशरा छोड़ दें, सिर्फ इसी कपल को देख लें, अपने बच्चे को तो इन्होंने गोद में संभाला हुआ है, पुलिस की कस्टडी में भी है, तो उसको गोद में उठा उठा के आ रहे, सारी दुनिया को बता रहे कि हम पर थोड़ा तरस खाओ, लेकिन उस बच्ची पे इनको तरस नहीं आया। देखें, एक तरफ तो ये पूरे का पूरा वाक़या जुल्म, सफाकियत और बर्बरियत की इंतहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप तवज्जो करें, आप गौर करें, तो ये अखलाकी गिरावट, बर्बरियत, हल्कापन और घटियापन की भी इंतहा है। अंदाज़ा लगाइए कि एक मासूम बच्ची की जान ली जा रही है, हमें तो वो अल्फाज मिल नहीं रहे, तज़करा करते हुए भी हमें हया और शर्म आ रही है। तोते के उड़ाए जाने पर, अरे तोता उड़ गया तो बच्ची की जान ले ली, उसको कत्ल कर दिया, मार मार करके उसको अधमुआ कर दिया और उसकी जान चली गई, और मासूम को इस दुनिया से रुखसत कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक परिंदे के उड़ाए जाने पर। यानी एक तरफ तो सूरत हाल ये कि जुल्म, सफाकियत, बर्बरियत वो तो है, लेकिन साथ साथ घटियापन की भी तो इंतहा देखें। फिर जो तस्वीर सामने आई है वो किसी इंटीरियर के इलाके के किसी जाहिल जागीरदार की तस्वीर नहीं है, ये बज़ाहिर पढ़े लिखे कपल की तस्वीर है। ये बाकायदा पॉश एरिया के अंदर और किसी शहर के अंदर रहने वाले कोई ये जंगली कबीले, किसी अफ्रीकी कबीले के कोई ऐसे वहशी दरिंदों का कोई मस्कन नहीं है कि जहाँ पर ये बच्ची हो, बल्कि ये पढ़ा लिखा एक तरह से जोड़ा है जिसकी ये हालत है। लेकिन मैं जिस नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो एक अहम तरीन बात है, और वो है जो हमसे मिस हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है, सूरह बकरा आयत नंबर 179, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून, अक़ल वालों तुम्हारे लिए क़िसास में, इंसाफ के निज़ाम में, जस्टिस सिस्टम के अंदर माशरे, समाज और सोसाइटी की हयात और जिंदगानी है। अब आप यहाँ देखें रियासत कहाँ खड़ी है, और जैसा कि आपने कहा कि ये कोई एक वाक़या नहीं है। सवाल ये, बहादुराबाद कराची में चोरी के इल्ज़ाम के साथ कत्ल किया जाने वाला बच्चा, लाहौर के अंदर पंचर की मशीन के ज़रिए से भिखारी के पेट में हवा भर कर के मार डालने वाले कातिल, इसी तरह इंटीरियर के इलाकों में जालिम जागीरदारों के हाथों कत्ल होने वाले किसान बच्चे, डेरा इस्माइल खान में नंगी की जाने वाली लड़की,
سوال یہ ہے کہ ان کے قاتل، ان کے مجرم، ان کے ظالم درندے کہاں ہیں؟ ریاست کہاں ہے؟ ان سے کیا بدلہ لیا گیا؟ ان کو کون سی سزا دی گئی؟ چونکہ جسٹس سسٹم کمزور، عدالتی نظام کمزور، آپ کے رپورٹر بتا رہے ہیں پولیس والوں کا رویہ والدین کے ساتھ کیا تھا؟ زخمی ہونے کی کہیں دفعہ ڈال رہے، کبھی فون نہیں اٹھا رہے، کبھی ملنے نہیں دیا جا رہا، دباؤ ڈال کبھی رہے، وہاں پر مقدمے کے اندر اس انداز کی سستی۔ اب وہ پریشرائز کر رہے ہیں، جو متاثرہ فیملی ہوتی ہے مفتی صاحب، اس کے اوپر دباؤ بھی ڈالتے ہیں کہ اب صلح کر لو ہمارے ساتھ، یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اچھا، عام طور پر یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا، عام طور پر صلح کرائی جاتی ہے، کیوں؟ چند پیسے ٹکے پیسے دے کر کے۔ معاملہ یہ کہ ٹھیک ہے اگر والدین صلح کر بھی لیں، وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ صلح کس طریقے سے ہوتی ہے، پریشر کس طرح کا ہوتا ہے، پیسے کی لالچ کس طرح سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ غریب کا سب سے بڑا مذہب بھوک ہے، آٹا روٹی، انہوں نے پیسوں کے لیے گھر کے سپورٹ کے لیے 7-8 سال کی بچی کو بھیجا ہوا تھا۔ اب ان کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ سارے لالچ پلس پریشر یہ دیا جائے گا، یہ تو صلح پر آئیں گے۔ لیکن پھر میرا وہی سوال، ریاست کہاں ہے؟ ایسے مجرموں اور دہشت گردوں کو سزا دینے کے لیے کیا یہ ریاستی دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ حکومتی سرکاری قومی دہشت گردی نہیں ہے؟ اور جب یہ قومی مجرم ہیں تو کیوں نہیں ان کو سزا دی جاتی؟ مسئلہ یہ جتنے واقعات میں نے آپ کو گنوائے، ان سب واقعات میں ہم قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مجرموں کا فالو اپ نہیں ہوتا، پکڑا نہیں جاتا، پکڑا جاتا ہے تو جس وقت جذبات سرد ہو جاتے ہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، ان کو پھانسی نہیں دی جاتی۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ اسی بندے کو جس نے طوطے کے اڑائے جانے پر اس بچی کی جان لی ہے، اسے پھانسی دی جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور فوری طور پہ پہنچایا جائے اور قوم کے سامنے لایا جائے یہ تھا مجرم، یہ اس کی تصویر، اس نے اس طریقے سے مارا ہے، تو سارے کے سارے معاملات درست ہوں گے۔ اور مفتی صاحب ان کی فیملی، ان لوگوں کی اس جوڑے کی فیملی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ والدین کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا بچہ اس قدر تشدد پہ آمادہ ہے، یا وہ اتنی چھوٹی سی بچی کو ملازم بنائے ہوئے مار پیٹ رہے ہیں؟ یہ ہو کیسے گیا؟ سمجھنے سے نا عقل قاصر ہے۔ دیکھیں یہ تو بہت سارے انگریڈینٹس بھی ہیں، میں معذرت کے ساتھ خود والدین کو بھی ایک درجے کا قصوروار کہوں گا کہ ان کو اتنی چھوٹی سی بچی کو بھیجنا یہ مناسب نہیں۔ پھر وہ رشتہ دار کون ہے جو لے کر کے گیا اور عید پر لے کر کے بھی نہیں آیا، جو اس کا پورا کسٹڈی اور خیال بھی نہیں رکھتا؟ اچھا یہ واقعات ہو گئے، اور اصل مجرم وہی جو گھر کا مالک۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے، ہم نے دیکھا سعودیہ کے اندر جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے بعد چاہے کتنا ہی عرصہ گزر جائے، جلاد جب اس کی گردن اڑاتا ہے نا تو میدان میں ایک پرچہ پڑا جاتا ہے، مورخہ فلاں تاریخ فلاں فلاں ٹائم کو اس بندے نے اس فلاں کو، بچے کو، بچی کو، ماں کو، بوڑھے کو، جوان کو، مرد کو، عورت کو قتل کیا تھا۔ آج اس کے بدلے کے اندر قرآن کا فیصلہ اس کو بھی سرقلم کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے کرائم کی شرح وہاں پر؟ یہ اللہ کا قانون ہے، خون کے بدلے خون، ظلم کے بدلے کے اندر اس کو سزا تک پہنچانا، کیفر کردار تک پہنچانا۔ آج آپ نے فالو اپ کیا ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ میڈیا آگے چل کے اور دوسرے مسائل، یہ کیس کہاں پہنچے گا؟ اس کا انجام میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں، سوائے صلح، چند ٹکے پیسے اور کچھ ہی دنوں کے بعد ایسا ماضی میں ہوا ہے، ظلم کی وہ داستان ایسا ماضی میں ہوا ہے، اس لیے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ، عالیہ صاحبہ آپ ساتھ موجود تھیں آپ، اور اس باقی ظلم کی داستانیں رقم ہوتی چلی آئی ہیں لیکن یہ رکنی ہوں گی۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کس منہ سے آج اللہ سے کہیں کہ ٹڈیوں کا حملہ پاکستان پر کیوں، ہم کس منہ سے کہیں کرونا یہاں پر کیوں؟ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہم جب خاموش رہتے ہیں تو پھر یہ تو ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے اس واقعے کا ذکر کیا۔